گزشتہ چند سالوں کے اندر جہاں ہمارے ملک کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، ہمارے موسم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اسی طرح ہمارے لوگوں کے رواجوں کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ ان کی ثقافت بدل گئی، ان کے رواج بدل گئے، ان کے دستور بدل گئے۔ یہاں پر کچھ ایسے لوگ جو اپنے رواجوں کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو بہت ساری پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک خرابی جو ہمارے معاشرے کا حصہ بنی، وہ ہمارے گھریلو جو پروگرامات ہوا کرتے تھے، ان کے الگ الگ سیشن ہوتے تھے، مردوں کے الگ، عورتوں کے الگ، تو اب وہ مخلوط ہو گئے، وہ ایک ساتھ ہونے لگے۔ یہاں پر جو نیک خواتین تھیں، پردہ دار خواتین تھیں، ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی۔ مرد حضرات تو کسی نہ کسی طریقے اپنی جان بچا لیتے ہیں، سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے وہاں بہت ساری مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ اب چونکہ رشتہ داریوں کو بھی دیکھنا ہے، تعلقات بھی بنانے ہیں، اور اپنے تعلقات خراب بھی نہیں کرنے، اور بے پردگی جیسے بڑے گناہ سے بھی بچنا ہے۔ تو اب کوئی شادی کے اوپر یا کسی اور ایونٹ کے اندر کوئی شخص آپ کو مدعو کرتا ہے، بلاتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، تو اس میں پردہ دار خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم کیسے وہاں اپنے پردے کو سنبھالیں گی۔ یہ ایک ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے کسی رشتہ داروں کے گھر، کسی دوست کے گھر، کسی عزیز و اقارب، جہاں بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے یا ہمیں بلایا جاتا ہے، تو ہم ان کے گھر صرف اس لیے جاتے ہیں کہ آج اگر میں نہیں جاؤں گا تو کل میری طرف بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے درمیان یہ سوچ بھی پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ چند سال پہلے چلے جائیں تو اس سوچ کے ساتھ کوئی بھی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا، لیکن آج کہنے لگے ہیں کہ رشتہ داری بدلے کی ہو گئی ہے، کہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کے گھر لوگ آئیں گے، آپ کسی کی مشکل میں شامل ہوں گے تو آپ کی مشکل میں کوئی آپ کا ساتھ دے گا، آپ کسی کا جنازہ پڑھیں گے تو آپ کے جنازے پہ لوگ آئیں گے۔ اس طرح کی سوچیں لوگوں نے بنا لی ہیں، اور اس نیت کے ساتھ وہ دوسرے کی خوشی میں بھی اور غمی کے اندر بھی شرکت کرتے ہیں۔ دلوں کے اندر وہ احساسات ختم ہو چکے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کسی کے غمی کے اندر یا خوشی کے اندر شرکت کریں تو خدا را اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں۔ آپ وقت بھی نکالتے ہیں، آپ پیسے بھی لگاتے ہیں، آپ مشکل کو بھی برداشت کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پہ صلہ رحمی کی نیت کر کے چلے جائیں، اور آپ اس نیت سے جائیں کہ یار میرے جانے سے اس کو کوئی حوصلہ مل جائے گا، میرے جانے سے اس کی پریشانی کچھ کم ہو سکتی ہے، اگر آپ ان نیتوں کے ساتھ جاتے ہیں، غرض یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے اس جانے پہ، آپ کی ملاقات کرنے پہ، آپ کے وہاں بیٹھنے پہ، کھانے پینے پہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ تو جب بھی کسی کے گھر جائیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ اور یہاں پر ایسی کچھ خواتین ہوتی ہیں جو پردے کا بڑا اہتمام کرتی ہیں، لیکن وہ ان پروگرامات کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں کہ ہم اگر نہیں جائیں گی تو ہمارے لیے پھر مسئلہ ہے، اور اگر جاتی ہیں تو ہم اپنے پردے کا خیال کیسے رکھیں گی؟ تو ایسا کرنے سے ان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسی خواتین سے میری یہ گزارش ہے کہ جب آپ ایسے کسی پروگرام کے اندر جائیں تو آپ ان عورتوں کے ساتھ جو منتظمین میں سے ہیں، جو وہاں کی انتظام کے اندر شریک ہیں، تو ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ مجھے کچھ ایسی کوئی جگہ بتا دیں جہاں میں اپنے پردے کے ساتھ بیٹھ سکوں۔ میں آج آپ کی اس خوشی کے اندر یا آپ کی غم کے اندر شامل ہوئی ہوں، لیکن میرے لیے مسئلہ بن رہا ہے، میرا پردہ پامال ہو رہا ہے۔ تو اس سے انہیں ایک احساس ہوگا کہ شاید ہمیں عورتوں کا پروگرام الگ رکھنا چاہیے اور مردوں کا الگ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری ایک ترتیب یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص اپنی خوشی کے اندر مدعو کرتا ہے، آپ اس دن سے ایک دن پہلے چلے جائیں اور ساتھ میں کوئی ہدیہ تحفہ لے جائیں، اور ان سے جا کر کہہ دیں کہ کل آپ کے ہاں پروگرام ہے، میں اس پروگرام میں اپنے پردے کی وجہ سے نہیں شرکت کر سکتی، لہٰذا آج میں آپ کی خوشی کے اندر شامل ہونے آ گئی ہوں۔ آپ ان کے ساتھ کچھ وقت بیٹھیں، انہیں کچھ تحفے تحائف دیں اور آپ واپس آ جائیں۔ اسی طرح اگر کسی گھر کے اندر فوتگی ہو جاتی ہے یا کسی اور غم کی کیفیت بن جاتی ہے تو آپ اس دن نہ جائیں،
کیونکہ اس دن سارے گھر والے ایک جگہ ہوتے ہیں اور بے پردگی زیادہ ہوتی ہے، پردے کا اہتمام کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ دوسرے دن جائیں اور آپ ان سے یہ معذرت کر لیں کہ کل میں آپ کے گھر اپنے پردے کی وجہ سے نہ آ سکی، لہٰذا میں آج آپ کے ساتھ تعزیت کے لیے حاضر ہو گئی ہوں۔ تو اس سے ایسے لوگوں کے اندر اور معاشرے کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ شاید ہم غلط ٹریک کے اوپر ہیں، ہمیں مردوں کا الگ سے انتظامات کرنے چاہئیں اور عورتوں کے الگ سے انتظامات کرنے چاہئیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے کسی کے اندر ایسا احساس پیدا ہو جائے اور وہ ایسا انتظامات شروع کر دیں اور آپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا پردہ بچ جائے۔